کالج میں میرے ساتھ ایک بغلول قسم کا لڑکا ہوتا تھا۔ ہم سب نالائق تھے، مگر وہ نالائکی میں ہمارا بھی استاد تھا۔ پورے کالج کی متفقہ رائے تھی، قسمت کسی دیوی، کسی اندھے، لنگڑے یا لولے پر مہربان ہو سکتی ہے، مگر اس کی نظر اس بغلول پر نہیں پڑ سکتی۔ لیکن وقت نے ہمیں غلط ثابت کر دیا، اور یہ بغلول عملی زندگی میں ہم سب سے آگے نکل گیا اور کھرب پتی بن گیا۔ میں نے ایک دن اس سے اس کی کامیابی کی وجہ پوچھی تو اس کا جواب تھا، کالج سے نکلنے کے بعد میں نے یونیورسٹیاں تلاش کرنا شروع کی، لیکن کسی یونیورسٹی نے مجھے لفٹ نہ کرائی۔ میں نے مایوس ہو کر اعلیٰ تعلیم کا ارادہ ترک کر دیا اور گاؤں واپس آ کر حرام خوری کا لطف اٹھانے لگا۔ میں نے 2 سال کچھ نہیں کیا، لیکن پھر خاندان اور گاؤں والوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ میں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ یقین نہیں کرو گے، مگر مجھے بزنس دنیا کا آسان ترین کام محسوس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں یہ کام آسانی سے کر جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے آڑھت کا کام شروع کر دیا۔ 4 پیسے اکٹھے ہوئے تو جنرل سپلائر بن گیا۔ میں نے اس کے بعد ٹھیکے داری سٹارٹ کر دی۔ اس سے پیسے اکٹھے ہوئے تو چھوٹی سی فیکٹری لگا لی۔ وہ کامیاب ہو گئی تو جرمنی سے ٹیکسٹائل یونٹس امپورٹ کر کے فیصل آباد میں بیچنا شروع کر دیے، اور یوں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بزنس ایک خالص ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، جبکہ تم صدا کے نالائق ہو، تم نے بزنس کی تکنیکس کہاں سے سیکھی؟ اس کا جواب حیران کن تھا۔ اس کا کہنا تھا، بزنس اسپورٹس کی طرح ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اگر تم کیپٹن یا کوچ کی طرح اچھی ٹیم بنا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے شروع میں ہی سیکھ لیا تھا مجھے کارآمد ملازم چاہیے، لہٰذا میں کارآمد اور باصلاحیت لوگ جمع کرتا رہا، اور یہ لوگ مجھے کما کر دیتے رہے۔ میں نے پوچھا، مثلاً؟ اس کا جواب تھا، مثلاً فرض کرو تمہیں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ چاہیے اور تمہارا پورا بزنس اس پر ڈپینڈ کرتا ہو، تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم پرانا یا سستا کمپیوٹر خریدو گے؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں اگر افورڈ کر سکتا ہوں تو میں بیسٹ لوں گا۔ اس کا جواب تھا، بزنس میں ہیومن ریسورسز کے لیے بھی یہی اپروچ ہونی چاہیے۔ لوگ آپ کو کما کر دیتے ہیں، آپ اگر افورڈ کر سکتے ہوں تو مارکیٹ سے سب سے بہترین شخص چوز کرو، وہ تمہیں کما کر دے گا اور اس سے تمہارے بزنس میں اضافہ ہوگا۔ میں نے کارآمد، لائق اور تجربہ کار لوگوں کا انتخاب کیا، اور یوں میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اور تمہیں کیسے پتہ چلا تم بزنس کر سکتے ہو؟ اس کا جواب تھا، دنیا میں 4 چیزیں انتہائی آسان ہیں: کامیابی، بزنس، پرسنالٹی اور سمارٹنس۔ یہ چاروں کام دنیا میں سب سے آسان ہیں، لیکن لوگ انہیں مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ مشکل کام ناکام رہنا، ملازمت کرنا، مستقل بیمار رہنا اور جسمانی طور پر بھدا ہونا ہوتا ہے۔ مگر دنیا کے 95% لوگ یہ مشکل کام آسانی سے کرتے ہیں۔ آپ کو میری بات عجیب محسوس ہوگی، لیکن آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ اگر ایک کام دنیا کے ہر حصے میں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ روزانہ کر رہے ہوں تو وہ کام آسان ہوگا یا مشکل؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا، آسان ہوگا۔ اور دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ کامیاب ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ کاروبار کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ بیماریوں کا مقابلہ کر کے صحت یاب بھی ہوتے ہیں، اور لاکھوں لوگ اپنا وزن کم کر کے اسمارٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو کام دنیا بھر میں روزانہ ہو رہے ہیں تو پھر وہ مشکل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ ان کے مقابلے میں بزنس چھوڑ کر ملازمت میں آنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ لوگ کاروبار میں ناکام ہو کر ملازمت کرتے ہیں، لیکن یہ بہت جلد جاب چھوڑ کر واپس کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص بیمار بھی نہیں ہونا چاہتا، ہر شخص صحت کے معاملے میں محتاط ہوتا ہے۔ بیمار شخص سے گھر والے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ ناکام لوگ بھی پورے شہر، پورے محلے کے لیے نشان عبرت ہوتے ہیں، اور بھدا، موٹا اور بے ڈھنگا جسم لے کر پھرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو یہ مشکل کام آسانی کے ساتھ کرتے نظر آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو موٹاپے کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ناکام ہیں اور کامیابی کے لیے کوشش نہیں کر رہے؟ کتنے لوگ بیمار ہیں اور یہ بیماری سے چھٹکارے کے لیے کوشش نہیں کر رہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو بزنس کا آپشن ہوتے ہوئے بھی ملازمت کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنے دائیں بائیں بے شمار ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ اب اگلا سوال ہے، اگر کامیابی، بزنس، صحت اور سمارٹنس آسان ہے تو پھر ہم لوگ یہ آسان کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ فرض کریں آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں۔
تو آپ یہ کیسے سیکھیں گے؟ آپ ڈرائیونگ کے بارے میں معلومات لیں گے، ڈرائیوروں اور گاڑی کا مشاہدہ کریں گے، ڈرائیونگ ٹیچر کا بندوبست کریں گے اور آخر میں پریکٹس کریں گے، اور یوں آپ 1-2 ماہ میں اچھے ڈرائیور بن جائیں گے۔ کامیابی کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے۔ آپ پہلے فیلڈ کا تعین کریں۔ فرض کریں آپ کامیاب صحافی بننا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو شروع میں صحافت کے بارے میں مکمل معلومات جمع کرنا ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو کامیاب صحافیوں کا تعین کر کے ان کا مشاہدہ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد کسی ایک کو اپنا استاد بنانا ہوگا، اور آخر میں پریکٹس آپ کو پرفیکٹ بنائے گی۔ آپ جتنی پریکٹس کرتے جائیں گے آپ اتنے ہی پرفیکٹ ہوتے جائیں گے۔ اب آپ فرض کریں آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، تو فارمولہ وہی ہوگا۔ آپ پہلے بزنس کا تعین کریں، پھر اس کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کریں، اس فیلڈ کے کامیاب لوگوں کا مشاہدہ کریں، کسی ایک کو اپنا استاد بنائیں اور اسے ڈرائیونگ کی طرح بزنس سیکھنا شروع کر دیں، اور آخر میں پریکٹس آپ کو بہتر سے بہتر بناتی چلی جائے گی۔ اسی طرح فرض کریں آپ کو شوگر کا مرض ہے، تو آپ کو سب سے پہلے اس مرض کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ یہ کیوں ہوتی ہے، کب سے ہو رہی ہے، کون کون سی خوراک میں کارب زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ کارب جسم کے اندر جا کر کیا کرتے ہیں، اور آپ کی شوگر کس کھانے سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس کے بعد ان مریضوں کو دیکھیں جو شوگر کے باوجود شاندار اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ان کا مشاہدہ کریں، اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کو اپنا استاد بنا لیں، اس سے ایڈوائس لیں اور اس ایڈوائس پر عمل کرتے جائیں۔ آپ کی شوگر کنٹرول ہوتی چلی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ کا جسم بے ڈھنگا ہے تو آپ پہلے موٹاپے کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں، اس کے بعد ایسے لوگ تلاش کریں جنہوں نے موٹاپے سے جان چھڑا لی تھی، ان لوگوں کے معلومات کا مشاہدہ کریں، ڈیٹا جمع کریں، ان میں سے کسی کو اپنا استاد بنا لیں، اور آخر میں وزن کم کرنے کے طریقوں میں سے کسی ایک کی پریکٹس شروع کر دیں۔ آپ دنوں میں سمارٹ ہو جائیں گے۔ آپ یہ یاد رکھیں، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ روزانہ اپنا وزن کم کر رہے ہیں، یہ سمارٹ ہو رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ روزانہ بیماریوں کو شکست دے کر صحت یاب ہو رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ ملازمتیں چھوڑ کر بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور روزانہ خوشحال ہوتے ہیں، اور لاکھوں لوگ ناکامی سے کامیابی کی طرف سفر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کام مشکل نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اور استاد کہاں سے ملیں گے؟ اس کا جواب تھا، سوشل میڈیا نے اب استادی آسان کر دی ہے۔ آپ یوٹیوب، فیس بک یا گوگل پر جائیں اور وہاں ڈائٹ کنٹرول، ویٹ لاس یا سکسیزفل پیپل اور بزنس سٹارٹ ایپ ٹائپ کریں اور اس کے بعد کمال دیکھیں۔ آپ کے سامنے سینکڑوں مثالیں آ جائیں گی۔ آپ ان میں سے 2-3 لوگوں کا انتخاب کر لیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے انٹرویوز دیکھنا شروع کر دیں یا ان سے متعلق دوسرے لوگوں کی رائے سن لیں۔ آپ کو پورا فارمولہ مل جائے گا۔ اب اس کے بعد پریکٹس شروع کر دیں اور پھر معجزہ دیکھیں۔ سوشل میڈیا نے کامیابی، کاروبار، صحت اور سمارٹنس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ میں جس جم میں جاتا ہوں وہاں ایک خاتون ایکسرسائز کرتی ہے۔ انہیں چند سال قبل پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا تھا اور یہ بستر کے ساتھ لگ گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے یوٹیوب پر پھیپھڑوں کے کینسر کو شکست دینے والے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی، ان کی ٹپس ڈائری میں لکھیں، ایکسرسائز سٹارٹ کی، اور پھر انہوں نے نہ صرف 2 سال میں کینسر کو شکست دے دی بلکہ یہ اب ہم سب سے زیادہ ایکسرسائز کرتی ہیں۔ اگر یہ کر سکتی ہیں تو باقی لوگ کیوں نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ آسان کاموں کو مشکل سمجھ بیٹھے ہیں۔